حضرات گرامی، آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر یہ سنا ہوگا کہ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس مقصد کو بلاتے ہوئے اور اپنے بزرگوں کے خون کو بلاتے ہوئے اس ملک پاکستان کے اندر شرک کو شروع کر دیا۔ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، اس کو انہوں نے اس ملک کے اندر عام کر دیا۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو صحیح معنوں میں سمجھتے اور اس کی توحید پر کام کرتے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ہم اور لوگوں کو بلاتے، لیکن ہم نے پاکستان کو شرکستان بنا دیا۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے تو پاکستان کے اندر شرک نہیں کیا، لیکن ذرا رکیے، آپ میں اور مجھ میں کچھ ایسے گناہ بھی موجود ہیں، کچھ ایسی غلطیاں بھی موجود ہیں جن کو کرتے ہوئے ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ وہ ذرا نوٹ فرما لیں۔ آپ تاجر ہیں تو تب، آپ طالب علم ہیں تو تب، یا آپ جس بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کے اندر ایک چیز لازماً پائی جا رہی ہے، اور وہ ہے دھوکہ۔ چاہے وہ جھوٹ کے زمرے میں ہو، چاہے وہ آپ کے کسی مال کے زمرے میں ہو، یعنی کہ دھوکہ بازی۔ ہمارے آباء و اجداد نے ان دھوکے بازوں سے ہمارے لیے ایک الگ ملک کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن آج اسی ملک کے رہنے والے دھوکے باز بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہر معاملہ ہمارا الٹ ہے۔ ہمارے کاروبار اس وقت تک کاروبار نہیں رہتے جب تک اس میں جھوٹ نہ ہو، اور جب تک ہم اس میں دھوکہ نہ دیں۔ ہر ایک بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کیسے نہ کیسے دوسرے کو دا لگا لوں، دوسرے کو دھوکہ دے لوں، تاکہ میں زیادہ پروفٹ، زیادہ منافع کما سکوں۔ تو ایسا بندہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں بھی مجرم ہے، اور ان بزرگوں کے خون کا بھی مجرم ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس پیارے ملک کو بنایا ہے۔ تو آپ سے یہی التماس ہے کہ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے نہ شرک کرنا ہے، نہ ہی کسی کو دھوکہ دینا ہے، بلکہ اس ملک میں رہتے ہوئے امن و امان کو قائم کرنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی احادیث پر عمل کرنا ہے۔